اب منافقوں کی مزید تفصیل، ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق لوگ دھوکہ دینا چاہتے اللہ کو۔ منافق اظہر الایمان وابطن الکفر، اس کو منافق ظاہر میں تو نماز ہے، درس ہے، آنا جانا ہے، شرکت ہے، لیکن اندرون میں خباثت موجود ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، ان سے کچھ ہے اور حقیقت میں کچھ ہے، یہ منافق ہے۔ اور کافر من انکر احدی من ضروریات الدین، وہ امور جو شرعاً اسلام کی روشنی میں ماننا ضروری ہے، ان میں کسی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ 114 صورتوں میں سے 114 صورتوں کا انکار اور ایک صورت یا ایک آیت کا انکار کفر بڑھ رہا ہے۔ پھر انکار کی دو قسمیں ہیں، ایک انکار صریح اور ایک انکار بالتاویل۔ انکار صریح تو یہ کہ نہیں مانتا، انکار بالتاویل کا مطلب یہ ہے کہ جمع کرنے والے اچھے لوگ نہیں۔ دوسرا آپ اس کے کہ صحابہ سے فروغ گزاشتی ہوئی، کوتاہی ہوئی، کچھ آگے پیچھے بعض روایات کا بھی سہارا لیتے، معوذتین کا، بسم اللہ کا، تقدیم و تاخیر کا، نزول کا، اس کو کہتے ہیں کفر بالتاویل۔ یہ ایک خطرناک بات تھی۔ نئی صحابہ کرام انسان ہے، بشر ہے، اور انہوں نے قرآن مجید جمع کیا ہے ابوبکر کے زمانے میں، پھر عثمان کے زمانے میں، اس نسخے سے اور نسخے بنائے گئے، ان میں فرق آ سکتا ہے۔ تو صحت جو قطعی چیز تھی اس کو ظنی بنا دیا، اور ظنی کا انکار پھر جرم نہیں، ایک کفر ہو گیا، دوسرے کفر گئے۔ اب بخاری نے یا مسلم نے، ترمذی نے یا ابو داؤد نے، طبرانی نے یا طبری نے جمع کیا حدیث، اور یہ انسان اور بشر ہے، ان کی کئی مقام پر غلطی اور سمجھ آئی۔ ظاہر ہے جو احادیث انہوں نے جمع کی ان میں بھی فرق آ سکتا ہے، حدیث کا انکار ہو گیا۔ پھر ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد، ان کا خدا و رسول نے تو نہیں کہا کہ ضروری دامن پکڑو، اور یہ بھی انسان تھے، عالم تھے، فقیہ تھے یا محدث تھے، ان پر شک شبہ کی عنوان سے ایک ظالم اپنے دستور میں لکھتا ہے، میں نہیں جانتا کہ ابو حنیفہ عابد زاہد یا فاسق فاجر، دستور جماعت میں لکھا ہے، اندازہ لگاؤ۔ تو جب یہ انداز اختیار ہوا تو نتیجہ نکلا کہ بظاہر تقلید کا انکار اور حقیقت میں اجتہاد اور فقہ کا انکار ہو گیا۔ منکرین دنیا میں اس طرح پیدا ہوتا ہے، یہ انکار بالتاویل ہے، یہ تعویل نہایت خطرناک ہے۔ اس طرح کی تعویلات مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کی، نبی بننے کے لیے کبھی عیسیٰ مسیح کی موت کا مسئلہ، کبھی ان کے نزول پر اعتراض، یہ کوئی اور اشارہ ہے۔ چنانچہ اس مسئلے پر دنیا کے سب سے بڑے عالم، ہندوستان کے ماہناز محدث و فقیہ امام الاثر حضرت مولانا محمد انور شاہ سے نے خود کتاب لکھی، اور اس کا نام ہے اکفاء المتأولین فی ضروریات الدین، وہ اکفاء الملحدین کے نام سے شائع ہے۔ اور ان کے شاگرد رشید مفتی اعظم پاکستان مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، اس کا نام ہے ایمان و کفر۔ یہ کتاب اتنی اہم ہے
نجم الامت مولانا اشرف علی صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں مجھے خود ایمان اور بعض فرقوں کے کفر کے بارے میں اضطراب تھا. مولوی محمد شفیع نے ایک کتاب لکھی ہے اس پہ دیکھ کر کے میرا تردد ختم ہو گیا. عبد الماجد دریاداری کو ایک خط میں لکھتے ہیں مولانا اشرف علی صاحب امداد الفتاوی جلد 5 487. ایک ملحد ہے الحد یلحد مانا ٹیڑھا چلنا. ملحد کے معنی ہیں پورا دین مانتا ہے لیکن ایک جگہ ایسا پیچ دکھاتا ہے کہ اس پیچ کی وجہ سے پورا دین ہل گیا معاذ اللہ اور اس میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے. اس کو ملحد کہتے ہیں. مثلا نماز بھی مان رہا ہے, زکات بھی, روزہ بھی, حج بھی, سب کچھ مان رہا ہے لیکن کہتا ہے نبوت تو رحمت الہی ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے جب تک موجود ہے دنیا میں گناہ ہوگا اور گناہوں کو روکنے کے لیے نبوت ضروری ہے, اس لیے ختم نبوت نہیں ہو سکتی. اور خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں کہ نبی رک گئے, یعنی جو بھی آئے گا آپ کا مہر یافتہ ہوگا, آپ کا سٹیپ پا کر کے وہ نبی بنے گا. اب دیکھیں بظاہر پورا دین مان رہے مرزائی قادیانی لیکن حقیقت میں اور کرے تو پورے دین کا بیڑا غرق ہے. ملحد ایک زندیق ہے زندقہ یا زندق یا تزندق یا تزندق. زندیق کے معنی ہے کسی ایک چیز کا اس انداز سے انکار کرنا جس سے گزشتہ امت کے بزرگ معاذ اللہ بے عقل اور بے فہم نظر آ جائے. کہتے ہیں جی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مثال دے رہا کہتے بیت المقدس تھوڑا مراد ہے, مسجد اقصی مانا دور کی مسجد, یعنی کعبہ شریف سے پیغمبر مدینہ چلے گئے. تو یہ معراج کا بیان نہیں ہے, یہ معاذ اللہ ہجرت کا بیان ہے. اور وہ مسجد جو مدینہ میں بنی ہے وہ واقعی مسجد حرام سے کافی فاصلے پر ہے, 450 کلومیٹر دور. تو 1400 سال سے مسجد اقصی نام کا بیت المقدس کا, اور یہ ظالم کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے تاکہ معراج کا انکار ہو جائے. اب معراج کی احادیث 30 صحابہ سے ہے, ان کی بھی تکذیب ہوگی. معراج کو 1400 سال سے امت نے مانا ہے, وہ بے فہم اور بے شعور نظر آئے. موجودہ دور میں بعض منکرین حدیث اور ان کا سرغنہ احمد دیدات کا افریقہ میں اور اس کے چیلے اور لونڈے لفنگے وہ یہ باتیں کرتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا ناجائز ہے. خدا تو فارسی لفظ ہے, اللہ تو عربی ہے, خدا کو فارسی میں کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ یہ تو یزداد اور اہرمن وغیرہ ان کے تراجم ہیں. اب آپ کے جتنے بزرگوں کا آپ نام لیتے ہیں وہ ہندوستان کے ہیں یا وہ دنیا فارس کے ہیں, سب نے اللہ کے لیے خدا و تعالیٰ کردگار پروردگار استعمال کیا ہے, اور یہ الفاظ بول کر صرف اللہ ہی مراد دیے جاتے ہیں. لیکن اس شخص کے اس کہنے سے معاذ اللہ استغفر اللہ ان سب سے اعتماد اٹھ رہا ہے. تو یہ کہنا کہ خدا مت کرو
اور لفظ اللہ ہی کہو، یا میں نے اپنے اس ترجمے اور تفسیر میں کئی بھی لفظ خدا استعمال نہیں کیا، یہ زنادقہ کی شرارت اور زنادقہ کی سازش اور زنادقہ کا ناکارہ فتنہ ہے جس سے یہ متاثر ہوا ہے۔ بلکہ اس زمانے میں اللہ کے لیے لفظ خدا کا استعمال زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ زنادقہ اور بے دین لوگوں کا برملا رہ ہو، اور ساتھ ساتھ کہیں کہ اللہ تعالیٰ عرب کا بھی ہے اور عجم کا بھی ہے۔ اللہ کو عربی میں بھی پکارا جاتا ہے، عبرانی میں بھی، سریانی میں بھی، عبری میں بھی۔ گاڈ بھی وہی ہے، کہوان بھی وہی ہے، بدوان بھی وہی ہے، اور احباب بھی وہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پکارنے یا بلانے کا مسئلہ عربیت تک محصور نہیں، غیر عرب کی پابند ہے کہ توحید مانے۔ اور 1400 سال سے عالم اسلام میں اللہ رب العالمین کے لیے لفظ خدا، خداوند تعالیٰ، کردگار، پروردگار، شہنشاہ استعمال ہوا ہے، یہ درست اور صحیح ہے۔ اس کو غلط کہنے والا غلط اور ترلے درجے کا زندیق ہے۔ کیسی باشا اس پر زندقت کے آثار ہے، کیونکہ وہ اکابر اور علماء و اولیاء سے اعتماد اٹھا رہا ہے۔ کیونکہ یہ لوگوں کے طبقات اور ان کے مختلف تعارف پر مشتمل حصہ ہے، اس لیے عاجز فقیر نے مناسب سمجھا کہ کافر، منافق، زندیق، ملحد ان کے تعارف ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک رسالہ پہلے تہذیب کے ساتھ ہوتا تھا، منطق کا، اس کا نام تھا تعریف الاشیاء۔ اس طرح ایک رسالہ فتاوی فزازیہ کے ساتھ ہے، اس کا نام بھی ہے تعریف المصطلحات الشرعیہ۔ انہوں نے اس سے تعارف کیا ہے۔ موجودہ دور میں امام الحسن مولانا انور شاہ کی کتاب اکثار الملحدین انسائکلوپیڈیا ہے۔ ناممکن ہے کہ اس جیسی کتاب کئی مدت میں لکھی گئی۔ ہمارے پاس دوستوں نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ ہمارے شیخ اور استاذ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے شیخ التفسیر اور استاد العزیز مولانا ادریس صاحب میرٹھی نے خود ترجمہ کیا، جو امام الحسن مولانا انور شاہ کے فاضل شاگرد تھے، اور حیران کن ترجمہ ہے۔ باقی فاسق کا اطلاق مطلق گناہگار پر بھی ہے اور منتہی گناہگار کافر پر